اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکرن، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت قسم کا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بس لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا عطا فرما، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ پہلے جب لوگ حج کرتے، حج کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز کے ساتھ، تفاخر کے ساتھ اپنے باپ دادا کا نام لیا کرتے، باپ دادا کا نام بلند کرتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے مناسک پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو تم اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ فرمایا او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے میں اللہ کا ذکر کرو۔ پھر فرمایا کہ کافر جو ہیں، کافر دنیا کے مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، جو لوگ دنیا کے مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں لوگوں میں سے، فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں نے اس کو دے دیا، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، فرمایا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ تو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ، دنیا کی جو اچھائی ہے، دنیا میں جو اچھائی ہے وہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور جو آخرت کی اچھائی ہے ہمیں وہ بھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا عذاب نار کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ پھر فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھی کمائی کی اور ان کے لیے نصیب ہے۔ پھر فرمایا واللہ سریع الحساب، جلد ہے اللہ ان کا حساب کرنے والا۔ سامعین گرامی قدر، حضرت سیدنا واصف رحمۃ اللہ علیہ وہ اس دعا کے تحت بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مسلمان جو ہے وہ جب اللہ کی بارگاہ میں بول دیتا ہے، اے اللہ مجھے دنیا کی بھی اچھائی عطا فرما، آخرت کی بھی اچھائی عطا فرما، پھر اس کو اور دنیا کی دوڑ میں نہیں دوڑنا چاہیے۔ اب اس نے اللہ کی بارگاہ سے مانگ لیا ہے، اے اللہ دنیا کی اچھائی بھی دے دے اور آخرت کی اچھائی بھی دے دے۔ اب دنیا کی اچھائی کیا ہے؟ میں اور آپ جس کو اچھائی سمجھتے ہیں، بالحقیقت وہ اچھائی نہیں ہے، بالحقیقت وہ دنیا کی عیش و عشرت ہے۔ ہمارے یہاں اچھائی سے تصور کیا جاتا ہے زیادہ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا، مال و دولت کا ہونا، مال و اسباب کا ہونا، یہ ہمارے ہاں اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں اچھا تصور کیا کیا جاتا ہے کہ دنیا کو مسافر کی طرح گزارا جائے اور پھر آخرت میں اس بندے کے لیے بارے نیارے ہوں گے۔ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ساتھ لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک، انگشت مبارک کو سمندر کے پانی میں ڈالا اور ڈالتے ہوئے باہر نکالا۔ فرمایا صحابہ، ایک وہ پانی ہے جو سامنے ہے اور ایک یہ پانی ہے جو میری انگلی کو لگا ہوا ہے، یہ میری انگلی در ہے۔ فرمایا سن لو، یہ جو میری انگلی کو لگا ہوا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو باقی سارا پڑا ہوا ہے یہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی خوبصورت مثال ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو ایک مسافر کی طرح گزارو۔ اب اس کے اندر بھی حکمت کیا ہے؟ جب ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں، بڑے عقل مند حضرات جو ہیں وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ ان کے پاس سامان نہ ہو۔
میں بھی اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میں سفر پر نکلوں تو زیادہ بوجھ میرے ساتھ نہ ہو. 1 دن کا 2 دن کا اگر کہیں جگہ پر قیام ہو تو اتنا ہی ساز و سامان اپنے بیگ میں ڈال کر لے جاتے ہیں، کیونکہ 2 دن ہی تو رہنا ہے، زیادہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ضرورت سے زیادہ ہے، تو لہٰذا جتنا کفایت کرے اتنا کافی ہے. فرمایا کہ انسان 2 دن کی زندگی ہے، مسافر خانہ ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے سوچتا ہے، تو 2 اس کی ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے ہوتی ہے. اور جو انسان اپنی زندگی کو مسافر خانہ سمجھ کے گزارتا ہے وہ کبھی الفت کا سامنا نہیں کرتا، وہ کبھی اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا، وہ دنیا کی عیش و عشرت کا شکار نہیں ہوتا. اس کو معلوم ہے یہ تو میرا مسافر خانہ ہے، آج آیا ہوں کل چلے جانا ہے. اصل جو زندگی ہے، ابدی جو زندگی ہے، وہ تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے. تو انسان اپنی کو زندگی کے لیے تبدو کرتا ہے، وہ زندگی کے لیے فکر مند رہتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال 3 طرح کے ہیں. انسان کہتا ہے میرا مال. فرمایا ایک اس نے کھایا، کھا کر کے بوسیدہ کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا. فرمایا ایک مال وہ جو اپنے مرنے کے بعد چھوڑ گیا. فرمایا جو بوسیدہ کر دیا وہ بھی اس کا نہیں، جو پہن کر ضائع کر دیا وہ بھی اس کا نہیں، اور جو چھوڑ دیا اس نے اپنے مرنے کے بعد وہ تو اس کا ہے ہی نہیں، وہ تو اس کے مرنے کے بعد جو اس کے گھر والے ہیں وہ تو ان کے لیے. فرمایا جو اس کا مال ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہیں اس نے اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیا، وہ اس کا مال ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کو اس طریق سے گزارنا ہے، اس انداز سے گزارنا ہے کہ اپنی آخرت کے لیے ہم سلسلہ کریں. جب انسان نقل مکانی کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا سوچتا ہے، سب سے پہلے ان کی رہائش کا بندوبست کیا جاتا ہے، ان کے اچھے رہنے کے لیے گھر کا انتخاب کیا جاتا ہے. یار جو جس جگہ پر ہم نے پوری زندگی رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، خالدین فیہا، اللہ فرماتا ہے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں پر پلٹنا ہی نہیں ہے، لوٹنا ہی نہیں ہے. وہ گھر ہمارا کیسا ہو ابھی اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے. وہ 2 لمحے نکال کر وقت میں سے 24 گھنٹے ہیں، کوئی 2-4 منٹ ہی مل جائے فرصت سے اس مکان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اس گھر کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ وہ گھر ہمارا کیسا ہوگا. جو صاحب فکر مند ہے اپنے اس گھر کے بارے میں وہ انتہائی عقل مند اور دانشور انسان ہے، اور جو اپنے اس گھر کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، یہ دنیا کے گھروں کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ انسان انتہائی فراموش ہے. اسے چاہیے کہ وہ جلد ہوش کے ناخن لے اور جہاں پر اس نے ابدی زندگی گزارنی ہے اس گھر کو اس کے بارے میں سوچ لے. وہ گھر کیسا ہو، کس طرح کا ہو، یہ میں اور آپ دنیا میں رہ کر اپنا گھر بنائیں گے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مل کر دعا کرتے ہیں خالق کائنات اللہ عز و جل ہمیں دنیا میں مسافروں کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اللہ کریم اس گھر کے لیے ہمیں تبدو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. الصلاۃ